اچھا آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 9. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ, اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں, اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں, بہت ریلیونٹ آیت ہے اگر آپ سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی طرف ایک سمجھیے ہماری سیر کرا دی نا, پوری کائنات کی طرف سے, زمین کے نیچے بھی, اوپر بھی, اور ادھر بھی, اور کھیتوں میں بھی, سب کچھ ہم گھوم آئے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر ہم سے کہ اللہ ہی ہے جو تمہیں سیدھا راستہ بتاتا ہے, سیدھی راہ کی طرف تمہیں گائیڈ کرتا ہے. یعنی مراد کیا کہ تم نے سب دنیا کے بارے میں جان لیا, تمہیں پتہ چل گیا. اب جب دنیا میں کائنات پہ اللہ تعالیٰ کا اتنا زور ہے اور اتنا وہ قادر ہے, تو یہ یاد رکھو کہ اگر تمہیں کہیں سے گائیڈنس ملے گی یا تمہیں اپنے زندگی گزارنے کا مقصد تمہیں جاننا چاہتے ہو تو تمہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں بتا پائے گا, کوئی نہیں بتا سکتا. دنیا کا کوئی علم, خواہ وہ کتنا ایڈوانس کیوں نہ ہو, کتنا اچھا کیوں نہ ہو, کتنا پازیٹو کیوں نہ ہو, میتھس ہے, بایولوجی ہے, اکنامکس ہے, بہت اچھے پازیٹو علم ہے, لیکن وہ تمہیں گائیڈنس نہیں دے سکتے, کیونکہ دنیا میں کچھ راہ ٹیڑھی ہیں, کچھ سیدھی ہیں. تو تم اگر خالی دنیاوی علوم کی طرف محدود رہو گے تو تمہیں بہت بھٹکانے کے چانسز ہیں. جیسے اگر آپ سائیکالوجی پڑھیں, فلسفی پڑھیں, تو یہ دونوں میں انسان کے اندر ڈیویشن آ جاتی ہے, ایتھیزم آ جاتا ہے, ایز لانگ ایز اگر اس نے قرآن نہ پڑھا ہو. تو اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ میری راہ یا میرا راستہ سیدھا ہے. یعنی مراد کیا ہے کہ میں نے دنیا میں انسانوں کے لیے ہدایت کو اور گمراہی کو, دونوں راستوں کو واضح کر دیا. کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, دونوں چیزیں بالکل کلیئر ہیں, بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہیں, کوئی اس میں نا پرابلم نہیں ہے کہ تمہیں بات سمجھ میں نہ آئے. ہاں یہ ہے کہ یہ جو راستہ میرے لیے میری طرف آتا ہے وہ سیدھا راستہ ہے, وہ تمہیں ڈیویشن میں تمہیں لے کے نہیں جائے گا. اور شیطانی راستے یا گمراہی کے راستے ٹیڑھے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, مختلف جگہ پہ تمہیں بھٹکائیں گے. اچھا اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں, میں کچھ آیتیں کوٹ کروں گی بعد میں, پہلے اس کو ہم کمپلیٹ کر لیں کہ راستے ٹیڑھے موجود ہیں, اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. اب بات یہ ہے کہ کوئی یہ سوال کرے, اور لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی کیا مسئلہ ہے اگر اللہ تعالیٰ سب کو ایک ہی دین پہ رکھ دیتا, ہدایت دے دیتا. تو آپ بھی اس بات کو پہلے بھی سمجھ چکے ہیں, دوبارہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کو زبردستی اور جس کو کہتے ہیں کہ پریشر کے ذریعے سے دین پر لے آئے تو پھر یہ دنیا میں امتحان کا فائدہ کیا ہے؟ پھر یہ کیا امتحان ہے؟ کچھ بھی امتحان نہیں ہے. پھر تو ہم بھی سب فرشتوں کی طرح ہو جائیں گے جو کہ کامل اطاعت ہیں. ہم تو انکار نہیں کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے زبردستی کرا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے, اللہ تعالیٰ کو یہ پسند اس مخلوق میں سے آئے گا, اور اللہ تعالیٰ ان کو چنے گا جنت کے لیے جو کہ جانتے بوجھتے ہوئے خود اپنے دل سے انشراح سے غیب پر ایمان لاتے ہوئے اللہ کی اطاعت اختیار کریں, چوائس ان کی ہو. یعنی وہ جو کچھ بھی کریں اپنی چوائس سے کریں, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ زبردستی نہیں کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا اور یہی امتحان ہے. اور اسی چوائس کے اوپر جو میں اور آپ اپنی زندگی گزارنے کی چوائس کر رہے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا میرا راستہ تو سیدھا ہے, تو اگر ہم اس سیدھے راستے پر چلنے کی چوائس کر رہے ہیں تو یہ میری اور آپ کی چوائس ہے. کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا. آپ بھی جانتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے کوئی مجبور کیا, آج کل تو ویسے ہی کوئی نہیں کسی کا دل لگتا دین میں. اور آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ جو ہمارا ایک معاشرے میں معاملہ ہے, کسی سے اگر یہ کہہ دو کہ آئیے آپ قرآن پڑھیں, تو کسی کے کہنے سے کوئی آتا نہیں ہے جب تک اس کے دل میں بھی کوئی طلب نہ ہونا. تو یہی بات ہے کہ چوائس میری اور آپ کی ہے, ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. اب میں کچھ آپ کو نا قرآن سے دلائل دیتی ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے بالکل جو یہ آیت میں بات آ رہی ہے نا, اس بات ہی کو وہ بات سپورٹ کر رہی ہے. پہلی ہے آیت سورہ القصص آیت نمبر 50. اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جس نے اللہ کی ہدایات کے بجائے اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کی, ایسے ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. ٹھیک ہے, یہاں پہ کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا راستہ کلیئر ہے, ٹھیک ہے, اس آیت میں. اور گمراہ کون ہوگا جس نے اس راستے کو, سیدھے راستے کو, ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیا. اور جب وہ چھوڑا, کیوں چھوڑا, یہ ریزن بتایا کہ اس کو اپنا نفس بہت پیارا تھا, اس کو اپنی خواہشات کی تکمیل بہت اچھی لگتی تھی کہ بس میرے دل میں یہ بات آئی ہے, بس یہ پوری ہو جائے. میرا دل چاہ رہا ہے مثال کے طور پہ ڈانس کرنے کا, تو بس مجھے میں کروں گی, یہ مراد ہے. یا یہ کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں حجاب نہیں کروں,
میں اچھے سے اپنے بال کٹواؤں اور میں شادی میں جاؤں تو میرا کیونکہ جی چاہ رہا ہے بس مجھے یہ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کیونکہ وہ سیدھا راستہ انہوں نے میرا اختیار ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے, یہ ایک آیت سپورٹ کرتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ البلد آیت نمبر 10 میں آتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے اسے دونوں راستے یعنی خیر اور شر کو نمایاں کر کے بتا دیا. تو بالکل کلیئر اس آیت میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا شر ہے کیا خیر ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلیئر کر دیا ہے. اور آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا ہم نے کلیئر کر دیا, ہم نے بتا دیا, تو کہاں بتایا, کس کو بتایا؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں نا ہم نے بتا دیا, تو مراد کیا ہے کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم قرآن پڑھیں. یہ دو راستے ہیں نا, یہ سمجھے دو راستے ہیں ہمارے سامنے. اور اس کو آپ اور اگر اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ ہدایت یہ بھی ہماری چوائس ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ہم خود اس کو چوز کریں گے. اور اس کو آپ نا اس طرح بھی سمجھ لیں گے. جیسے میں آپ کو بتاؤں ایک اور بات سے اس کو سمجھیں کہ کیا رائٹ ہے. یہ سمجھے ایک فلیگ ہے ہمارے سامنے اور کیا رانگ ہے. کنفیوژن ہو جائے گا, انہیں کا میں بتا دوں. تو سمجھیں یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بینرز بنائے ہوئے ہیں لٹرلی. جیسے آپ یہ دیکھیے کہ کوئی اگر اس طرح سے فلیگ دیکھے اس بلڈنگ میں لگا ہوا تو وہ مس کرے گا. دور سے اوپر سے نظر آ جائے نا خیر اور شر, ہدایت اور گمراہی, تو بالکل اس قرآن میں یہ موجود ہے. لیکن اگر کوئی قرآن میں ہی نہیں پڑھے گا اور قرآن کی طرف نہیں آئے گا, آپ بتائیں اس کو کیسے ڈفرینسیشن پتا چلے گا گمراہی کا اور ہدایت کا, شر کا اور خیر کا. وہ تو اپنے لیے بہت ساری چیزوں کو خیر سمجھ رہا ہوگا جبکہ قرآن کہہ رہا ہوگا یہ تمہارے لیے شر ہے, بٹ ہی ڈزنٹ نو اباؤٹ اٹ نا, اس کو پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں. پھر اسی طرح دیکھیے ایک اور یہ آتی ہے قرآن میں سورہ شمس آیت نمبر 8 ہے فَهَلْهَمَاهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, پھر اس کا فسق و فجور اور اس کا تقوی دونوں اس پہ الہام کر دیے. فسق و فجور کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ گناہ. فسق گناہ ہوتا ہے نا, فجور کیا ہوتا ہے؟ فاجر انسان کون ہوتا ہے؟ جو گناہ کرتا ہے. اور گناہ پہ فاجر ایکچولی وہ ہوتا ہے گناہ کرے اور گناہ پہ اصرار کرے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کا فسق یعنی میں ایزی کر دوں میننگ کہ اس کا گناہ اور اس کا تقوی. تقوی کیا ہے کہ اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا, دونوں اس پہ الہام کر دیے. یعنی دونوں کی تعلیم اس کے اندر ہم نے رکھی ہوئی ہے کہ تم یہ کام کرو. جیسے میں آپ کو بالکل سمپل اب ان آیات کے حوالے سے ایک سم اپ کر کے بات بتا دوں کہ دیکھیں اس آیت کے حوالے سے یوں ہے کہ جو لوگ قرآن نہیں پڑھ رہے وہ بیسک جو گناہ اگر کر رہے ہیں تو ان کو اتنا پتا ہے کہ زنا ہے, شراب ہے, ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہیں, یہ سب گناہ ہے. ٹھیک ہے, انہیں معلوم ہے, اس حد تک انہیں پتا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد جو لوگ نیک کام کر رہے ہیں مثال کے طور پہ کہ بھئی وہ تقوی ان کے اندر ہے, وہ یہ نہیں کر رہے, شراب نہیں پی رہے, اڈلٹری نہیں کر رہے, نمازیں پڑھتے ہیں 5 وقت کی, قرآن کے ساتھ لنکڈ ہے, وہ دل سے اس چیز کو مانتے ہیں, ان کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور ہم نیکی کے کام کر رہے ہیں, ہے نا یہ بات. تو یہ آیت اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کے بارے میں بھی انسان کو اوور آل گائیڈنس دے دی ہے. ہاں کمپلیٹ گائیڈنس تو نہیں ملے گی جب تک آپ قرآن نہیں پڑھیں گے, لیکن اوور آل پتہ ہے. جو لوگ گناہ بھی کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے, یا جو کوئی اپنے سر نہیں ڈھک رہے یا اپنے جسم کو نہیں کور کر رہے, ان کو پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. موٹی موٹی چیزیں دے نو اباؤٹ اٹ. اللہ تعالیٰ نے اس حد تک یعنی مراد یہ کہ اپنا حق ادا کر دیا ہے گائیڈنس کا. دیکھیں نا, ایسا قرآن نہیں بھی پڑھے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے تو یہی نہیں پتا کہ زنا جو ہے وہ غلط بات ہے. ہاں یہ فرق ہے کہ قرآن کے اندر جو ڈیپتھ ہے
اور جو اس کے اندر یعنی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کا جو دل ہے وہ بدلنا، ٹرانسفارمیشن شروع ہوتا ہے. باقی نالج تک جو ہے نا وہ کافی نہیں ہے کہ ایک نالج دماغ میں رکھ کے انسان بیٹھا رہے کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ ایکسٹرا میرٹل افیئرز یا پری میرٹل افیئرز جو ہے منع ہے، ہاں ہے تو گناہ، مگر میں کر رہا ہوں. کیوں کر رہا ہوں؟ اسی لیے کہ قرآن سے تعلق مضبوط نہیں ہے. لیکن بہرحال اوور آل ایک موٹے موٹے گناہ انسان کو پتا ہوتے ہیں. پھر قرآن میں ایک اور آیت آتی ہے، انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے اسے رستہ دکھا دیا ہے، اب وہ چاہے تو شکر کرنے والا بنے، چاہے تو کفر کرنے والا بنے. ہم نے اس کو راہ دکھا دی، یعنی ہم نے اس کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا قرآن کے ذریعے سے. اب اگر وہ ہماری باتوں پہ عمل کرتا ہے تو وہ شکر گزار ہوتا ہے ہمارا، یہ اس کی مرضی. اور اگر وہ ہماری احکامات سے کفر اختیار کرتا ہے، ہماری بات نہیں مانتا، تو اس کی چوائس ہے. یہ بھی یہاں پر بھی چوائس ایک طرح سے دی جا رہی ہے. پھر ایک اور قرآن میں آیت آتی ہے، اس میں آتا ہے انا علینا للہدا، ہمارے ذمے ہے راستہ دکھانا، ہدایت ہم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اچھا اب دیکھیے جب یہ بات آئے نا کہ ہدایت اللہ دیتا ہے، اس کو یاد رکھیے گا کہ جب اس کو ایکسپلین کیا جائے گا تو بات کہاں آئے گی؟ اللہ تعالیٰ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ جس کے اندر طلب ہوتی. تو یہ اتنا جملہ کافی نہیں ہوتا، اس کو ہمیشہ کمپلیٹ کرتے ہیں کہ بے شک اللہ کے ذمے ہدایت دینا ہے، اور کس کو دینا ہے؟ جس کے اندر طلب ہے، جو ہدایت لینا چاہتا ہے. یہاں پہ ایک اور حدیث بخاری کی ہم دیکھتے ہیں. علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کا ٹھکانہ لکھ دیا گیا ہے، کسی کا جنت میں اور کسی کا دوزخ میں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم اسی تقدیر پر بھروسہ کیوں نہ کر لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم عمل کیے جاؤ، کیونکہ ہر شخص کو وہی توفیق ہوگی. اسے بخاری نے روایت کیا. جب میں نے آپ کو تقدیر کرائی تھی ٹاپک، تو یہ میں نے آپ کو اس وقت بھی یہ کوٹ کی تھی حدیث، لیکن یہاں بھی میں نے کر دی. یعنی مراد کیا ہے کہ اس پر بھی جو لوگ یہ بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی گنہگار اور ہم آگے اب کیا اچھا کام کریں، ہم تو مستحق ہو ہی چکے دوزخ کے. تو یہاں یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم اپنے عمل کرتے جاؤ. یعنی مراد یہ ہے کہ جو تم اپنی تقدیر خود بنا رہے ہو تمہیں وہی توفیق ملے گی. یعنی مراد کیا ہے کہ تم اپنی جنت اور جہنم آج لکھ رہے ہو، تم لکھ رہے ہو. تو یہ نہیں ہے کہ اللہ کے بھروسے پر بیٹھ جاؤ کہ میں تو اب ہوئی گنہگار، تو اللہ تعالیٰ نہ میرے پرانے گناہ معاف کرے گا تو میں آگے بھی کیا نیک کام کروں. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو ہمارے عوام اور لوگوں میں پائی جاتی ہے، جس کی بنا پہ وہ اپنے آپ کو بدلتے نہیں ہیں. کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، جو بہت گنہگار ہوتے ہیں نا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے برے ہیں، ہم اتنے اندر سے گندے ہیں اور اتنے زیادہ یعنی ہمارے اندر برائیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ اب اللہ تو ہمیں کبھی بخشے گا نہیں، تو لیٹس انجوائے دس لائف، پھر زندگی کو انجوائے کر لو. تو یہ ایک غلط فہمی پہ مبنی بات ہے. اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہدایت کے رستے دیے نا دو، جیسے میں آپ کو فلیگس بتا رہی ہوں. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ اور میں ایک ہم مثال لیتے ہیں، یہاں پہ جیسے آپ لوگ سب موجود ہیں اور ہم تھوڑا سا اس بلڈنگ کے باہر بھی امیجن کرتے ہیں لوگوں کو، جیسے سمجھیے کہ باہر بھی لوگ کھڑے ہیں. صحیح ہے، کھڑے سے مراد یہ کہ کوئی دنیا میں لگے ہیں، دنیا دار لوگ کو آپ سمجھ لیجئے. اب کیا ہوگا، ان فلیگس کو کوئی جلدی دیکھ لے گا، کوئی بدیر دیکھے گا. صحیح، جس نے جلدی دیکھ لیا الحمدللہ وہ تو اس نے اپنے کو اٹیچ کر لیا. یہ نشانی ہے ظاہر، قرآن سے اگر اٹیچ ہے، دن رات قرآن میں گزر رہا ہے اور قرآن کی طرف دل لگ رہا ہے آج کل کے زمانے میں، تو الحمدللہ اس کو واضح ہو گیا کہ جو میرے لیے خیر کہاں پر ہے، میرے لیے ہدایت کہاں پر ہے، اس نے جان لیا الحمدللہ. ٹھیک ہے، لیکن ہر ایک آپ کو ایسا نہیں ملے گا نا. کچھ لوگ مثال کے طور پہ اب اس بلڈنگ سے باہر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کبھی ہو سکتا ہے آپ ہی میں سے کسی کے ذریعے سے، کوئی آپ کے کوئی ہیں ریلیٹو ہیں، کچھ آپ کے ذریعے سے کبھی توفیق ان کو مل گئی آنے کی، اور مثال کے طور پہ 1 سال کے بعد انہوں نے اس فلیگ کو دیکھا. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوا، کوئی جلدی آ گیا، کوئی دیر سے آ گیا. جو دیر سے آئے انہوں نے مثال کے طور پہ یہ پورے ٹائم میں جو گناہ کیے، تو اب ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے آگے روئیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگے. پرانے جو گناہ تھے وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ کی رحمت سے، اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ. اور اس کے بعد وہ آگے ایک نئی زندگی شروع کر دیں. تو آپ یہ دیکھیے، اس سے زیادہ آسانی کا معاملہ اللہ تعالیٰ اور کیا میرے اور آپ کے ساتھ کر سکتا ہے. اس سے زیادہ رحم کا معاملہ اور اللہ تعالیٰ کیا کر سکتا ہے. اگر آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی شرط لگائی ہوتی، کل مجھے اس چیز کا بہت خیال آ رہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسا کرتا کہ مثال کے طور پہ تم ہمارا دین کا کام تم نے لیا،
یا آپ جیسے قرآن پڑھ رہے ہیں, یا یہ کہ کوئی اور باہر گنہگار بیٹھا ہوا ہے, ہم سب الگ الگ ہمارے ہے نا غلطیاں, تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے کہ تم تو اس قابل ہی نہیں ہو تم دین کا کام کرو, اور تم نے دین کے کام میں فلاں غلطی کر دی, تمہیں تو یہ رائٹ ہی نہیں ہے, یو آر ریجیکٹڈ, تم کل سے یہ کام چھوڑ دو, تم تو بالکل میں نے تمہیں ڈس اون کیا, بڑا ہی غلط تمہارا سلیکشن کر لیا گیا تھا اس کام کے لیے, بالکل تم کیا دنیا میں کہتے ہیں نا بوگس انسان ہو, بالکل بیکار انسان ہو. ٹھیک ہے, ایک یہ طریقہ ہے نا. اچھا, پھر اللہ تعالیٰ یہ کر دیتے کہ جو گنہگار ہیں ایک ایج رکھ دیتے اللہ تعالیٰ, کہتے کہ اچھا ٹھیک ہے 50 سال کے بعد یا 40 چلے 40 ایئرس کے بعد, کیونکہ 60 میں تو سمجھیے 60-70 ایوریج ایج ہے نا انسان کے مرنے کی, 40 ایئرس کے بعد اگر اس سے پہلے جو معافی مانگ لیتا ہے, جو یہ ہدایت کا دیکھ لیتا ہے فلیگ اور وہ آ جاتا ہے, تو بس میں ان کی معافی ہے. 40 کراس کی تو نکل جاؤ یہاں سے, گیٹ لاسٹ, میرے پاس نہیں آنا, میں نہیں معاف کروں گا ساری. یعنی 40 سال ابھی تمہارے مرنے میں اب کتنے دن رہ گئے ہیں جو واپس چلے آ رہے ہو, کتنے دن رہ گئے ہیں اب؟ یعنی کہ آخری وقت میں سب اپنا پیک جو تمہاری جوانی تھی, جو تمہارے یعنی انرجی تھی, سب وہ تو تم دنیا کو لگا کے آئے. خوب تم نے دنیا میں گناہ کے کام کیے, خوب میری جو ہے نافرمانی کی, اور اب تم بڑے ٹہلتے ہوئے چلے آ رہے ہو 40 ایئرس میں میرے پاس. تو جاؤ گیٹ لاسٹ, مجھے نہیں چاہیے, مجھے ایسے بندے نہیں چاہیے, میں تو بڑے اچھے اچھے بندے موجود ہیں, تم چیز کیا ہو. سوچیں آپ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کی طرف آپ ذرا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ایسا کر دے. پھر میں آپ لوگوں پر آتی ہوں, جیسے قرآن پڑھنے والی معاملہ ہوتا ہے, قرآن پڑھنے میں ہو سکتا ہے کوئی ینگ ایج میں, بہت خوش قسمت لوگ ہیں جن کو ینگ ایج میں توفیق مل گئی, ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ, صحیح ہے نا, ہونا تو یہی چاہیے نا. پیوبرٹی سے قرآن کا علم حاصل کرنا ہمارے پاس فرض ہے. اب فرض کے لیے کوئی 50 میں آیا, 60 میں آیا, تو اللہ تعالیٰ کیا یہ کیا اب تمہیں کیا ضرورت ہے آنے کی, اب کیا یہ کوئی ہدایت کا ٹائم ہے تمہارے لیے, اب نہیں, اب تمہیں الاؤڈ نہیں, پلیز اب تم میری کتاب نہیں پڑھ سکتے. بس یہ اس کا ایک میں نے ٹائم رکھا ہوا ہے, یہ تو ینگ لوگوں کے پڑھنے کا ٹائم ہے, ینگ لوگوں کی عبادت ہے کرنے کا ٹائم ہے, اب نہیں ہو سکتا, اب کوئی لوٹنے کا راستہ نہیں. آپ تینوں مثال سے سوچیں کہ لوگوں کا کیا ہوگا, اور اللہ تعالیٰ نے کتنا کتنا ہمارے لیے آسانیاں رکھی. کہ جیسے میں ان کے بارے میں آپ کو اس معاملے میں بتا رہی ہوں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, نہیں تم عمل کرتے رہو, کنٹینیو کرو عمل. یعنی کیا مراد ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم مایوس ہو رہے ہو, تم لوگ اپنا عمل کرتے رہو, اللہ تعالیٰ تمہیں اسی کی توفیق دے گا جو تم کرو گے. یعنی مراد یہ, جتنے تم نیک کام کرتے جاؤ گے اور پرانے سے معافی مانگتے جاؤ گے, پرانے ڈیلیٹ ہوتے جائیں گے اور نئے تمہارے نامہ اعمال میں اچھے ہوتے جائیں گے. تو آخری وقت سے پہلے بھی آپ سوچیں کہ موت کا جو گھنگرو گلے میں بولے اس سے پہلے تک معافی کا ٹائم ہے. مجھے تو سچ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے, اور اپنی کوتاہی, اور آپ یہ کہہ لینا کہ یعنی احساس ہوتا ہے کہ ہم کیا ہے نا, ہم کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہے ہیں, اور وہ کتنا غفور الرحیم ہے. اور اس کے باوجود یعنی اللہ کے بارے میں کوسچن, جیسے بھی ہم نے پیچھے سنا کہ لوگ کوسچن کرتے ہیں اور جھگڑے کرتے ہیں, میں کہتی ہوں صرف اتنی سی بات ان کو سمجھا دیں کہ اتنا اللہ کا رحم ہے. تم ابھی شراب پی رہے ہو, تم اس وقت اللہ سے وعدہ کرو کہ میں چھوڑ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت میں جگہ دے دے گا. تو بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی اپارچونٹی بھی ہے. آپ اور میں ہم لوگ اپنے اس بارے میں سوچیں کہ اللہ نے جو زندگی الحمدللہ دی ہے ہمیں, اگر ہم اس کا کچھ بھی حصہ اللہ کے لیے ایک ٹائم کو لگا رہے ہیں تو نتھنگ لائک اٹ. اس سے اچھا بارگین, اس سے اچھا سودا میں آپ کو گارنٹی دے رہی ہوں کہ دنیا میں نہیں ہے کوئی. اس سے اچھا کوئی سودا نہیں ہے, اپنی دنیا بھی بنانے کا, آخرت بھی. کیونکہ جب آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں نا, آپ کی اطاعت آپ کو اپنی, اللہ کی اطاعت جب آپ کریں گے, آپ کو وہ اطاعت کے ثمرات, اس کی برکات آپ کو اپنی اولاد میں نظر آئیں گے, آپ کو اپنے شوہر کے ساتھ ریلیشن شپ میں نظر اس کی برکات آئیں گی. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے اطاعت گزار ہیں. آپ کو میں بتاؤں, ایک عالم تھے, تو انہوں نے یہ کہا کہ جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو مجھے اس کے اثرات اس نافرمانی کے اپنی اولاد میں, اپنے غلام میں اور اپنی بیوی میں نظر آتے ہیں. کیا ہوتا ہے, اولاد بھی میری نافرمانی کرنے لگتی ہے, بیوی بھی مجھ سے یعنی جھگڑے گھر میں شروع ہو جاتے ہیں, اور بدتمیزی یعنی بیوی کرتی ہے اور لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے, اور نوکر تک میرے منہ کو لگنے لگتا ہے, نوکر بھی بدتمیزی شروع کر دیتا ہے.
تو انہوں نے ایک اپنے لیے چیز بنائی. میں کوئی حدیث آپ کو نہیں بتا رہی ہوں, انہوں نے اپنا ایک انڈیکیشن یعنی ایک رکھا. یعنی ڈرنے والے بندے تھے نا بزرگ لوگ جو ہوتے ہیں, تو وہ ایک ڈرنے والے بندے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے, اس کے افیکٹس نظر آتے ہیں. تو آج ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے مسلمان گھرانوں میں یہ کہتے ہیں نا کہ سکون نہیں ہے, بچے نافرمان ہیں, اور شوہر اور بیوی کے ہر وقت لڑائی ہوتی رہتی ہے. تو یہ سب دین سے دوری کا نتیجہ ہے نا. دین تو ہمارا لڑائی جھگڑے سکھاتا ہی نہیں ہے. تو جتنی ہم اللہ کی اطاعت کریں گے, جتنی اللہ کو راضی کرنے کی یعنی کوشش کریں گے, تو یاد رکھیے کہ اتنا چین اور سکون ہمیں دنیا میں بھی ملے گا, اور آخرت کا تو کیا کہنا انشاءاللہ. لیکن دنیا میں بھی آپ کا ضائع نہیں جائے گا جو کچھ اللہ کی اطاعت آپ کریں گے, آپ کو خود نظر آئے گا. میں نے خود میری ایک فرینڈ تھی, تو اس کے بارے میں بھی یہ خود اس نے یہ یعنی آبزرو کیا کہ جیسے جیسے میں نے قرآن پڑھا نا, میرے مزاج میں تلخی اور جو بٹرنس تھی وہ نکلتی چلی گئی. میری اپنی شوہر کے ساتھ ریلیشن شپ امپروو ہوتی چلی گئی, جو میری ہر وقت ایک پہلے ایٹ کلیش ایٹ وار ہر وقت میں رہتی تھی. بالکل, وہ جب آپ پڑھیں گے, جب آپ کی ٹریننگ ہوگی تو آپ کو یہ چیزیں اندر پیدا ہوں گی نا. تو جب تک ہم دور ہوتے ہیں, ہم اپنے طور پہ یہ کہتے رہیں مجھے بہت پتا ہے, مجھے بہت کچھ معلوم ہے, مجھے بہت سب کچھ آتا ہے, مجھے ضرورت نہیں ہے جانے کے قرآن کلاس میں, یہ ہم کہہ کے اپنے آپ کو یعنی دلاسا دیتے رہیں. لیکن وہی نقصان میں رہے گا جو اس قرآن سے دور رہے گا, اور جتنا جو اس کے قریب آئے گا آپ سمجھیں کہ اس کو اس کے ثمرات ضرور ملیں گے. ایک اور بات یاد رکھیے گا, اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. ہوتا یہ کہ بعض دفعہ میں نے پہلے بھی یہ بات آپ کو بتائی کہ آپ کے اپنے بچے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ آپ کی اتنی اطاعت نہ کرتے ہوں, لیکن آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں, اللہ سے دعا کرتے رہیں, اور خود اپنا ایک جو آپ کا قرآن کے ساتھ لنک ہے وہ جاری رکھیں, اور آن اینڈ آف ان کو بتاتے رہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ ان کا دل کھولے گا, کیونکہ ایونچولی انسان کے ذہن میں اپنا جو گھریلو ماحول ہوتا ہے, اپنی ماں کا کیریکٹر, باپ کا کیریکٹر آتا ہے, وہ دیکھ کے بچہ وہی پک کرتا ہے. آج نہیں کرے گا نا, کچھ دنوں بعد کرے گا, اور اندر ہی اندر اس کو کم سے کم برا کام کرتے ہوئے گلٹ محسوس ہوگا کہ یہ کام میں صحیح نہیں, میری ماں اور کیا کرتی ہیں, قرآن پڑھتی ہیں, اور میں کیا کر رہا ہوں, اور میرے باپ نمازیں پڑھتے ہیں یا ایک شریف آدمی, اور میں کیا کر رہا ہوں. اس کو یہ چیز جو ہے نا انشاءاللہ تعالی گناہوں پہ جری نہیں ہونے دے گی. تھوڑے بہت چلیں قصور ہو جائیں گے, لیکن وہ اس کے اوپر نا اصرار نہیں کر سکتا, کیوں یہ ثمرہ ہے. یہ جو بھی قرآن پڑھے گا نا تو وہ اس کا ایک برکت جو ہے نا وہ انسان محسوس کر لے گا اپنے یعنی وجود میں, اپنے گھر میں, اور اپنی زندگی میں, لائف سٹائل میں. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ بالکل ایگزیکٹلی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو یہ مایوس نہ ہو. ہاں ہو سکتا ہے ابھی نہیں لگ رہا ہے آپ کو, 1 سال نہیں لگ رہا ہے, لیکن اس کے اندر جا رہا ہے. وہ آپ کو جو دیکھ رہا ہے نا, کہ جو معلوم ہے کہ بھئی یہ قرآن کلاس میں آتی ہیں, گھر میں قرآن کھولتی ہیں, آپ فہم کرتی ہیں, ایک وہ آپ کا دن رات کو ایک آبزرو کر رہا ہے نا, تو ہو نہیں سکتا کہ جو وہ دیکھ رہا ہے جیسے یہ کہہ رہی ہیں تو وہ اس کے باہر نہ آئے. ہاں دیر سویر ہو جاتی ہے, ہو سکتا ہے ابھی اس کی ایج کا تقاضا ہو, ینگ ایج کا تقاضا ہو کہ اتنا وہ اس کو بات سمجھ نہ آ رہی ہو, لیکن انشاءاللہ آئے گی, ضرور آئے گی, کیونکہ یہ حق ہے نا. اور حق جو ہے, جب آپ حق پہ چلیں گی تو یقیناً آپ کے تھرو گائیڈنس آپ کے بچوں کو ملے گی نا, خود تو نہیں ملے گی, آپ کے تھرو ہی ملے گی. تو پہلے تو ہمارا اس کے اوپر عین الیقین ہونا ضروری ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 10 اور 11. هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والعناب من کل ثمرات ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا, جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا کرتا ہے. وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون, کھجور, انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے. اس میں ایک بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے دوبارہ سے موضوع بدلا. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے بارے میں بتایا کہ بھئی یہ راستہ تمہارے سامنے ہے. اب کیا ہے, دوبارہ سے ہمیں کائنات کی سیر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اچھا اب تم تھوڑا سا کائنات میں دیکھو, غور و فکر کرو. تو اس میں یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کسی پارک میں جاتے ہیں یا کسی ہل اسٹیشن
ٹائپ کی جگہ پہ جاتے ہیں، اور اس میں اگر آپ نیت اپنی یہ کر لیتے ہیں کہ میں اللہ کی کائنات کے اوپر غور و فکر کر رہی ہوں یہاں پہ، یا میرے آنے کا ایک یہ بھی مقصد ہے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے وہ وہاں بیٹھنا اور وہ گھاس اور درختوں کو دیکھنا باعث اجر انشاءاللہ بن جائے گا. مثال کے طور پہ چاند کو دیکھنا، سورج کو دیکھنا، اور ہل اسٹیشن میں جو گرینری ہوتی ہے اس کے اوپر غور فکر کرنا. تو چاہے آپ اپنے ایک ویکیشن کے اوپر گئی ہیں تو اس چیز کو اللہ کے ساتھ لنک کریں. جیسے ہوتا ہے نا سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا خوبصورتی کو دیکھ کے. تو اب یہاں پہ جو دوبارہ سے ہمیں کائنات کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ کرائی، اور اللہ تعالیٰ یہ یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی جو ہے تمہیں دنیا بھر کی نعمتیں تمہارے سامنے رکھی اور تمہیں دی ہیں. اور اس میں اگر آپ دیکھیے تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس میں کہ یہاں پہ جو پانی برسانے کی بات ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ پانی نہ برسے اگر پراپر طریقے سے تو قحط پیدا ہو جائے. پھر جانوروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے چارہ رکھا، وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کا بتایا. پھر پانی کے ذریعے سے کھیتی اگتی ہے، ہم پانی پی سکتے ہیں، ڈیم میں پانی محفوظ ہوتا ہے. اس کے بعد طرح طرح کے پھلوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے بتایا کہ زیتون ہے، کھجور ہے، انگور ہے، اس طرح کے پھل اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. تو تم جب ان کو کھاؤ تو ان کے اوپر غور و فکر کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور ان کو برتو. تو وہی میں نے آپ کو جو بات بتائی کہ کائنات کے اوپر غور و فکر کی ہم کو یہاں پر دعوت دی جا رہی ہے. اور اس میں اگر آپ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی نعمتوں کا ذکر کیا تو اس میں ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پرفیکٹ بنایا. یعنی اس میں کوئی چیز بھی آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جیسے کھجور کا درخت ہے تو اس میں سے سیب نکلنے لگ گیا، تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے نا، اتنا پرفیکشن ہے. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ کیسے ممکن ہے ایسے رب سے کہ وہ ہماری دنیاوی خوبصورتی کا اور رہنے کا اور کھانے اور پینے کا تو بندوبست کر دے، لیکن ہمارے لیے ہدایت کا کوئی بندوبست نہ کرے کہ ایونچولی ہم آگے جا کے نعمتوں کو جنت میں بھی پا سکیں. ایسا رب نہیں کر سکتا. تو اس کو آپ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے جو کہ قرآن کے اندر ہے، جس کو ہم ڈوز اینڈ ڈونٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، امر اور نواہی کہلاتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کرو اور کیا نہیں کرو، وہ بھی پرفیکٹ ہے. کس طرح کہ ایک مثال سے میں آپ کو بات سمجھاتی ہوں کہ جیسے آپ یہ دیکھیں ہم لوگ اس وقت یہاں موجود ہیں نا، اور یہاں پر اے سی چل رہا ہے. تو اگر کوئی شخص جو ہے یہ تو جو یہ ہوتے ہیں نا ڈور والے، پہلے خاص طور پہ جو ہوتے تھے آپ کو یاد ہوگا، جو پرانے زمانے کے اے سی ہوتے تھے یا یہ والے بھی جو لگے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے جا کے وہ کھڑا ہو جائے اور پیچھے سے جو گرم ہوا پھینکے تو وہ ہوا کھاتا رہے اور ہمیں دیکھ کے یہ سوچتا رہے کہ دیکھو یہ سب تو یہاں پر بیٹھے ہوئے اور اتنے ٹھنڈے ٹھنڈے یہاں پر بیٹھے، کیسے بیٹھے ہوئے ہیں یہ، مطلب وہ آپ کو دیکھ کے سمجھ رہے ہیں. ٹھنڈے سے میری مراد ہے کہ آرام سے بیٹھے، نہ ان کو پسینہ آ رہا ہے، نہ ان کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے. تو کس طرح سے یہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا اتنی گرمی میں، کیونکہ اسے کیا لگ رہا ہے، باہر کی گرم ہوا وہ لے رہا ہے. تو شرط کیا ہے، جب وہ اندر آئے گا تو اس کو اس ٹھنڈک کا احساس ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی جو قرآن کے اندر شریعت ہے اس میں بھی انٹر ہونے کی ضرورت ہے. جب آپ سارے احکامات کے اوپر عمل کرتے ہیں تو آپ کو اس شریعت کی نرمی، اس شریعت کی آسانی نظر آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز آپ سمجھے حلال کی ہے، کہ وہ چیز یعنی آپ سمجھے حرام ہے کہ جو کہ ہماری فطرت کو مسخ کر دیتی ہے، خراب کر دیتی ہے ہماری فطرت کو، جیسے شراب مثال. اور وہ چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی جس میں کہ گناہ ہے، یا وہ چیز ہمیں منع کی کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہماری کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ ہمارے لیے اس میں بہتری نہیں ہے. تو اسی طرح سے جب دین ہے، قرآن ہے، جب تک آپ اندر داخل نہ ہوں، ادخلوا فی السلم کافہ، جب تک آپ قرآن کے اندر داخل نہیں ہوں گے، اسلام کے ہاؤس آف اسلام کے اندر داخل نہیں ہوں گے، آپ کو یا ہمیں قرآن کی خوبصورتی کا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، حکمتوں کا، اللہ تعالیٰ کے راستے دکھانے کا، جیسے آج میں نے آپ کو 4-5 آیتیں کوٹ کر کے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے مقامات پہ یہ کہا ہے کہ میں نے تمہیں سیدھا راستہ دکھا دیا. تو ان تمام چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں لگ سکتا. اور آپ یوں اس کی بات کو سمجھیں کہ یہ دین کا، قرآن اور حدیث، یہ دین کا اصل فلیور ہے، یہ ایکچولی اصل فلیور ہے. اور جو دنیا میں مارکیٹ میں آپ کو اگر کوئی دین ملتا ہے جس میں کہ اولیاء اللہ کے قصے کہ وہ ایسے چلا کرتے تھے اور پانی پہ چلتے تھے اور پانی میں آگ لگا سکتے تھے اور بارش برسا سکتے تھے، ایسی آپ کو باتیں ملیں، یا یہ ہے کہ کچھ آپ کو ایسا علم ملے جو کہ بدعت پر بیسڈ ہو، تو یہ تمام چیزیں اصل دین نہیں ہے.
اصل دین ریفرنس کے بغیر نہیں. جیسے حدیث ہے, اس کا کوئی بات ہے, اس کا ریفرنس ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. کوئی بات ہے, کوئی ایشو ہے, ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, قرآنی آیات کا ریفرنس ہونا چاہیے, تب وہ بات کو آگے پہنچانا چاہیے. جیسے سمپل آپ دیکھیں یہاں کوئی بھی بات اگر کرے یعنی دلیل کے ساتھ, تو حدیث کا ریفرنس دے کے اور بات آگے کرنی چاہیے نا, یہ طریقہ ہونا چاہیے. تو ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت کی طرف نہیں آتے تو ان کی بات آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کوئی ایک آرٹیفیشل روز واٹر ہوتا ہے نا, ساری عمر وہ روز واٹر بالکل جو جس کو کہتے ہیں نا کہ نیچرل نہیں ہوتا, جو خود سے بنا ہوا ہوتا ہے نا, ایسے ہی سے بنا لیا ہوتا ہے فیکٹری میں لوگوں نے اس میں ایسنس ڈال کے اور سب کر کے, تو جو وہ سونگتا رہے گا اور اس نے حقیقتاً گلاب کبھی نہیں سونگا جو اصل گلاب ہے کائنات کی خوبصورتی, تو وہ اسی سے کام چلاتا رہے گا. وہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے نا, بس کام چل رہا ہے, یہ ایسنس صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے کبھی اصل گلاب دیکھا ہی نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں اصل گلاب کی خوشبو کیا ہوتی ہے اور اصل گلاب کی یعنی کیا اہمیت کیا ہے, یہ نیچرل چیز میں کیا اہمیت ہے, اسے پتہ ہی نہیں چلے گا. تو بالکل یہی والا معاملہ ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کائنات سے فائدہ نہیں اٹھاتے, اور نہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات پرفیکٹ بنائی تو اللہ کا دین امپرفیکٹ نہیں ہو سکتا ہے. ان کو یقین نہیں آتا کیونکہ کائنات کی طرف توجہ نہیں ہوتی. پھر آگے دیکھتے ہیں, آیت نمبر ہے 12 اور 13. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے, سب تارے بھی اس کے حکم سے مسخر ہیں. اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں, اور جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں, اس میں بھی نشانی ہے, ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں. اس کے بارے میں پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایک طرح سے ہدایت جو ہے انسان کو کائنات سے بھی مل سکتی ہے اس کے بعد غور و فکر کر کے, اور اللہ کی آیات پر بھی. لیکن ظاہر ہے پہلے جب انسان قرآن پڑھے گا تو وہ یہ سیر کرے گا نا جو اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کے ہی درمیان میں کروا رہے ہیں. اب یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چاند اور سورج کی نعمت کے بارے میں بتایا, جو آپ اور میں جانتے ہیں کہ رات اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمارے لیے پرسکون بنائی, ہلکی ہلکی چاند کی روشنی کے, جس میں کہ ایک انسان کے اوپر ایک نیند کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے نا, پرسکون کیفیت میں ہم آ جاتے ہیں. سورج تیز روشنی والا بنایا تاکہ ہم ایکٹیولی سارا دن کام کرتے رہیں, ایکٹیولی انوالوڈ رہیں. پھر اس کے بعد ستارے آپ دیکھیں, آسمان کی زینت بھی ہیں, اتنے خوبصورت لگتے ہیں نا, بالکل کامدانی کے دوپٹے کی طرح. اور اس طرح سے اس کے علاوہ آپ دیکھیں ستاروں سے مسافر جو ہے وہ راہ بھی پاتے ہیں, تو زینت بھی ہے اور ویسے بھی خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے. پھر سولر کیلنڈر ہے, لونر کیلنڈر ہے, وہ بھی فائدے اس کے موجود ہیں. اور پھر اس کے علاوہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نباتات اور معدنیات اور حیوانات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے, ان میں بھی بہت سارے فائدے ہیں. تو یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں. یعنی اس میں ہر ایک کو نہیں ہے, کیا بات بتائی, غور و فکر کریں. اور غور و فکر انسان کس پہ کرتا ہے, قرآن پہ کرتا ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے اور آپ ان گرینری کو اور اس خوبصورتی کو دیکھیں گے تو آپ کا اینگل الگ ہوگا, آپ سبحان اللہ کہیں گے, یا یہ کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اللہ کی کبریائی آئے گی. اور جب تک آپ یہ نہیں دیکھیں گے تو آپ محض اسے ایک خوبصورت ریزورٹ سمجھیں گے. آپ محض لوگوں کو کریڈٹ دیں گے کہ دیکھو بھائی انہوں نے کیا زبردست آئی لینڈ بنایا, کیا زبردست انہوں نے ریزورٹ بنایا. آپ یہی سوچتے رہیں گے نا, دوسرے کو کریڈٹ دیتے رہیں گے. پھر رنگا رنگی کی جو بات ہے وہ بھی بڑی پیاری بات یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ, ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہیں اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ دنیا کو بلیک اینڈ وائٹ بنا دیتا, یعنی ہر چیز, آپ ایک منٹ امیجن کریں کہ پھول کالے کالے پھول, سارے کالے کالے پھول لگے ہوئے, سوچیں آپ, اور گراس جو ہے وہ وائٹ ہے, اس کے اوپر کالے پھول, تو یہ چیز جو ہے نا انسان کے نروس کو شٹر کر دے. یا یہ کہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف ہمارے لیے جو ہے نا دال بنا دیتے, بس کہتے صرف ایک کھانا ہے دال اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ. تو آپ یہ سوچیں کہ کیسی دنیا ہوتی نا, بے رنگ دنیا ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے اتنی رنگینی پیدا کر دی, یعنی مراد کیا, رنگ برنگی چیزیں, بہت ہی خوبصورت چیزیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں یہ بلو اسکائی ہے,
براؤن ماؤنٹینس ہیں، ہر چیز کا ایک کلر ہے. فلاورز کے نہ جانے کتنے کلرز ہیں، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا مچھلیوں کے کتنے کلرز ہیں، اور کلر اٹ سیلف کتنے ہیں آپ دیکھیں. اسی طرح سے آپ اسی میں دیکھ لیجئے کتنے کلرز یہاں لگے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں نا انسان کی حس کو بھی یعنی سیٹسفائی کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایستھیٹک سینس کا بھی خیال رکھا ہے کہ ایسی دنیا نہیں بناتی کہ بس جیسی تیسی بس ٹھیک ہے تم لے لو، بلکہ اس کو خوبصورت بنایا. آپ ویجیٹیبلز کو دیکھ لیجئے کہ کتنے خوبصورت خوبصورت کلر، بیگن کا کلر کتنا خوبصورت ہے، ہری مرچ کا کلر، لال مرچ کا کلر، ہر چیز کو آپ اگر آبزرو کریے، اورنجز کو دیکھیں، مینگوز کو دیکھیں، گریپس کو دیکھیں، ہر ایک کا ایک اپنا کلر، اپنی خوبصورتی ہے سب چیزوں کی نا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ انسان کے اپنے مختلف کلرز اللہ تعالیٰ نے بنائے نا، الگ الگ انسان کا یعنی جو جسمانی کلر ہے اور چہرے کے کلرز ہیں وہ بھی الگ ہیں. پھر کپڑے آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے کلرز کے، آپ اگر ایک لون بھی لینے چلے جائیں تو اتنے کلرز ہیں، اتنے کلرز ہیں اور اتنے ڈیزائنز ہیں کہ انسان کنفیوز ہو جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. ہر چیز میں رنگا رنگی اللہ تعالیٰ نے بنائی. ابھی میں یہاں بیٹھی ہوں، ایک دم مجھے خیال ہے میں آپ لوگوں کو یہاں سے دیکھ رہی ہوں، ہر ایک کا آپ کا جو اوپر ہیڈ کورنگ ہے تقریباً سبھی کی الگ الگ کلرز کی ہے نا، یا ہیڈ کورنگ چلیں کچھ کی بلیک ہے، تو کپڑے آپ لوگوں نے ہر ایک نے الگ الگ پہنے ہوئے نا، الگ الگ کلرز ہیں. یہیں پر اتنی سی جگہ پہ آپ دیکھ لیجیے آپ کو کلروں کی بہار نظر آئے گی، ایسا ہے نا. اور اس کمرے میں پورا آپ آبزرو کریں تو یہ چیز بھی نا ہمیں ایک ایستھیٹک سینس کو ہمارے سیٹسفائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی. ہمارے اندر یا کسی انسان کے اندر اتنی حس نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی دنیا کو بنا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ہمیں برتنے کے لیے خوبصورت بھی بنایا. بس صرف کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو شریعت کا دائرہ ہے اس سے باہر نہیں جاؤ. کھاؤ، مثال کے طور پہ تمہیں جو کھانا ہے کھاؤ، پگ کا گوشت نہیں کھاؤ، حرام گوشت نہیں کھاؤ. تو یہ کون سی ایسی چیز ہے کہ انسان کہے کہ نہیں مجھے وہی پگی کھانا ہے؟ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈرنکس رنگا رنگی کے آج کل تو آپ خود بھی آپ کو پتا ہے، اور یو کانٹ امیجن کہ آپ اگر نکال کے اسموتھیز اور ڈرنکس کے بارے میں آپ دیکھیں تو ہر کلر ہر پھل کے ڈرنک آج موجود ہے. لیکن شراب ہی پینی ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہی ہر صورت کرنی ہے. تو یہی تو امتحان ہے نا. اگر آپ نوٹ کیجئے تو شریعت میں کچھ چیزیں ہی گنتی کی حرام ہے، میجورٹی کی تو اجازت ہے نا. آپ اس کو وائس ورسا کریں. ایک ذرا سا امیجن کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ایک جو ہے نا پانی بنا دیتے اور کہتے کہ اس پانی کے علاوہ دنیا میں سب کچھ شراب کی طرح حرام کر دیتے. مثال کے طور پہ اگر اورنج جوس بھی پیا تو یہ شراب کی طرح حرام ہے، چیکو کا ملک شیک پیا یہ بھی حرام ہے. آپ سوچیں تو نا، ذرا غور کریں، تب آپ کو نعمت کا احساس ہوگا. جب جو چیز مس ہوگی زندگی میں تو ہمیں احساس ہوگا. آموں کو کہہ دیتے اگر کسی نے آم کھا لیا تو بس گناہ کبیرہ. سوچیں آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے، صحیح ہے. چکن کھا لی تو گناہ کبیرہ. بس صرف دال کھاؤ، صرف دال ہوتا اور پانی، یہ دو چیزیں. دال بھی سوپ کی طرح، کوئی اس میں نہ نمک نہ مرچ. لال مرچ جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ گناہ ہے، پگ کی طرح. ٹھیک ہے. تو آپ سوچئے ہمارا کیا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اتنی چیزیں حلال کر دی ہیں، اس کے باوجود آپ انسان کی فطرت دیکھیں. اور افسوس کی بات یہ کہ چلیں کافر کھا رہے ہیں، پیک کھا رہے ہیں، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں کیوں یہ حال ہو گیا ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ شراب کے اتنے دیوانے بن گئے ہیں کہ یہ اتنی نعمتیں چھوڑ کے بس ان کو وہی پینی ہے جو کہ آپ نہ جانے دنیا کے اس کے اندر نقصانات، اتنے نقصانات ہیں. یعنی آخرت میں تو جو بت پرست کی طرح وہ اٹھایا جائے گا، اور مختلف احادیث وہ سب الگ ہیں. دنیا میں بھی آپ دیکھیے کولیسٹرول سے لے کے ویٹ گین سے لے کے گم ڈیزیز سے لے کے لیور سیروسس سے لے کے کیا بیماری ہے جو نہیں اس بری چیز سے ہوتی. تو اللہ تعالیٰ تو میرا اور آپ کا بھلا چاہتا ہے. آپ ایک اورنج جوس پیئیں، اس کے اندر کتنے فائدے آپ کو مل رہے ہیں نا، کتنے فائدے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال رکھا، اس لیے حلال ہے. سارے فروٹس حلال ہیں کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی آپ کو وٹامن مل رہا ہے، کوئی نہ کوئی آپ کو فائدہ اس میں سے مل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی چیز حرام کی، پگ کا گوشت حرام ہے، آپ اس میں دیکھ لیجیے. آپ کو پتا ہے سب سے پہلے جس گوشت میں کیڑے پڑتے ہیں وہ پگ کا گوشت ہے. یہ باہر کی انہوں نے ریسرچ بتائی، انہوں نے رکھ کے دیکھا. ان کے یہاں جو گوشت کاٹتے ہیں نا تو وہ عورتوں نے مختلف کچنز میں انہوں نے رکھا سنک میں، تو انہوں نے جو اور گوشت رکھے ان میں سب سے دیر سے وہ خراب ہوا، اس کا رنگ خراب ہوا. پگ میں سب سے پہلے یعنی اور تو جو کچھ ہوتا کیڑے پڑنے شروع ہو گئے. اتنا گندا اور غلاظت والا گوشت ہے وہ، اور کتنا زیادہ بیماریاں پیدا کرنے والا ہے.
تو یہ تو وہی والی بات ہے نا جو ہم نے پچھلی کلاس میں کی تھی کہ بس اللہ سے زبردستی ضد باندھنے والا معاملہ ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی آسانیاں اور جتنی نعمتیں ہمیں دنیا میں دیں تو ایسا تو کوئی بھی دنیا میں نہیں ہے کہ جو کوئی ہمیں اتنا کچھ چیزیں فراہم کر سکتا ہو ایٹ اے ٹائم. اور پھر بھی آپ دیکھیے کہ نوکری کس کی کرتے ہیں، چاکری کس کی کرتے ہیں، جھکتے کس کے آگے؟ لوگوں کے کانشیس زیادہ ہیں. دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، نعمتیں دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے تھوڑی سی، ہر چیز میں تھوڑی سی اطاعت اللہ کی کرنی ہے. دوسری بات آپ ایک بات دیکھیے، اللہ تعالیٰ کس چیز کی اطاعت کراتا ہے، کن چیزوں سے روکتا ہے. ہمارا خود بھی دل گواہی دے گا کہ بھئی ایک لڑکا اور لڑکی اگر ان کا آپس میں کوئی شادی کا تعلق نہیں ہے اور وہ آپس میں ملتے ہیں تو ایک غلط بات ہے. خود بھی دل گواہی دے رہا ہے. ہم خود بھی، میں نے آپ کو بتایا نا، انسان کے اندر اللہ نے تقویٰ اور فسق و فجور ڈال دیا ہے، انگرینڈ کر دیا ہے. ہم یوں بھی کہیں پہ یہ چیز دیکھیں تو ایک دم سے ہم کہیں گے یہ صحیح نہیں ہو رہا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر جو چیز آپ سمجھیے کہ نازیبا ہے، ہماری دنیا کے لیے نقصان دہ، آخرت کے لیے نقصان دہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا. اب یہ ایک میں مثال دے رہی ہوں، ایک لڑکا اور لڑکی کی ریلیشن شپ، اس کے ریپرکشنز کیا ہیں؟ بدنامی لڑکی کی، ٹھیک ہے نا. آگے اگر اس نے دھوکہ دے دیا اس لڑکے نے، آگے کہیں شادی نہیں ہوگی لڑکی کی خاص طور پہ، ٹھیک ہے نا. گھر والوں کی لیے یعنی باعث شرم بات کہ بیٹی کا یہ معاملہ ہے. لوگوں کی باتیں، یعنی سارے لوگ باتیں اس کے اوپر بنائیں گے. بات آگے بڑھ گئی تو کیا ہے؟ الیجیٹمیٹ بچہ، ٹھیک ہے نا. اچھا اگر بچہ نہیں پیدا کیا کرنا ہے تو ایبورٹ کرانا پڑے گا، صحیح نا، ایبورشن، پھر وہ ایک گناہ کبیرہ. تو آپ خود دیکھ لیا، اگر اللہ تعالیٰ نے، میں ایک مثال دے رہی ہوں، آپ اس سے تو اور بھی بہت ساری لے سکتی ہیں مثالیں. اللہ تعالیٰ نے اگر ایک بات منع کی، ہاں نفس کی خوشی ہے، ایک لڑکا اور لڑکے میں اٹریکشن ہے تو وہ یہ کام کر رہے ہیں، اس کی بھی تکمیل کا ایک اور ذریعہ رکھ دیا، کیا؟ نکاح کر لو، ختم بات. مفتی مینگ تو کلیئر یہ بات کہتے ہیں، ابھی میں 2-3 دن پہلے ان کا لیکچر سن رہی تھی، انہوں نے کلیئر یہ کہا کہ اگر آپ کی بیٹی، آج کل کا وقت ایسا آ گیا ہے کہ اگر آپ کی بیٹی بھی آ کے آپ سے کہتی ہے کہ بھئی میں فلاں جگہ پہ یہ لڑکے کے ساتھ میں کرنا چاہتی ہوں شادی، تو اس سے بہتر، بہت بہتر آپشن ہے کہ ان کی انلیجیٹمیٹ زندگی سے بہتر کہ آپ ایک دفعہ اس لڑکے کو دیکھیں اور اس کو بھالیں. اگر آپ کو وہ بہتر آپشن دکھتا ہے، آپ ان کی بات نکاح کر دیں ان کا، تاکہ ان کا سب کچھ جائز ہو جائے، بجائے اس کے کہ آپ ایک لڑکی کو اپنی ضد کا شکار کر کے کہ نہیں اس سے تو تمہاری، بعض ماں باپ کیا کہتے ہیں لڑکوں کو، اس کے ساتھ جتنی تمہیں گھومنا ہے پھرنا ہے پھر لو، شادی ماں کہتی ہے میں اپنی مرضی سے کروں. تو یہی چیز انہوں نے منع کی نا. انہوں نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ دیکھ لیں، پرکھ لیں، اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے ضد نہ باندھیں، تاکہ کم سے کم اس لڑکے اور لڑکی کو گناہ کے اسٹیٹ سے نکالیں. تو آپ خود سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آلٹرنیٹو بھی نکاح کا رکھ دیا، اور اگر ہم اس کی بات نہیں مانتے، ایکسٹرا میرٹل ایک لڑکا اور لڑکی کرتے ہیں، تو آپ اس کے ریپرکشنز دیکھ لیجئے. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے، اور بھی زیادہ برائیاں اس کے اندر پڑتی. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ آج اتنا ہی کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.